السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احترام کے ساتھ بارگاہ رسالۃ المآب والِ رسالۃ المآب میں ہدیہ درود و سلام صد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام اجمعین وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نعمت کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر خاکی تو سب کچھ کام مکمل ہے۔ عظیم الشان مہینہ ذی القعدہ کا، اس سے پہلے کا بھی مہینہ شوال المحرم اور جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ، حج کے مہینے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور برکت کی کیا بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ان مہینوں کو اپنے مہمانوں کا مہینہ قرار دیا۔ ظاہر ہے رحمان کو یا رحمانیت ہو، خدا ہو یا خدائی ہو، ان سب کی معرفت کی وجہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس میں اشرف المخلوقات تو دور، کسی کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ وجہ تخلیق کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدم اور آدمی کی پیدائش کی وجہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبب وجود کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، خدا کی معرفت نہ ہوتی۔ تو ظاہر ہے جب کوئی چیز کسی کی وجہ بن جاتی ہے تو اس وجہ کے بغیر اس چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، نماز کی وجہ وضو ہے، اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو کائنات کی وجہ محمد ہے، محمد نہ ہو تو کائنات ہے۔ آسان سی بات ہے، آسان سا لوجک ہے۔ درود شریف پڑھنے کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یوں تو ہر لمحہ، ہر مہینہ، ہر وقت، ہر آن جب کائنات میں سے ہے، کائنات ہے، اور وجہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کا منظور بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی زاویے سے کہ نبی کا ہی تذکرہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے۔ نہیں، ہماری عمر پوری کٹ جائے پھر بھی کم ہے، ذکر نبی کا ایک حصہ بھی اگر ادا ہو گیا تو اہم بات ہے۔ آدم 1000 برس، نوح 950 برس پانے کے باوجود حق ذکر محمدی ادا نہ کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے اس بات؟ اس لیے آپ کو تو 60 سال کی عمر ملی ہے، 100 برس کی بھی عمر نہیں ملی ہے۔ پوری عمر بھی کٹ جائے تو آپ یہ کہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود تاج میں اللہم صلی علی محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعالمی دافع الملائی والوباء والتحت والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشکوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمہ مقدس معطر مطہر منقش
الضحى بدر الدجى صدر العلا كف الورى الهدى مصباح الظلم نبيل الشيم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود مقصوده سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساکین۔ آج کی گفتگو ہے محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقیروں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے پیار کرنے والے، فقیروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے نبی پیار کرتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اے اللہ فقیروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے پیار کرنے والے نبی پر درود نازل فرما۔ اب پہلے کلیئر کر دوں کہ یہاں فقیر، غریب، یتیم، مسکین سے مراد وہ مال و دولت والا پہلو نہیں ہے، بلکہ جو ترک دنیا کا قائل ہو اور آخرت کو ترجیح دینے والا۔ نہیں سمجھے تو کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، کوالٹی مراد۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ رہے تو بخاری وغیرہ کی حدیث پاک سے سمجھیے۔ نبی نے ایک مرتبہ دین اسلام کی بلندی کے لیے چندہ کا اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جو بھی مال و دولت تھی سب لا کر کے دے دیا، اور عمر فاروق نے اپنی مال و دولت میں سے آدھا لا کر کے دیا، اور آدھا اتنی تھی وہ دولت کہ عمر ابوبکر صدیق کے پورے مال سے زیادہ تھی۔ آدھا بھی لا کر کے دیا تو کوانٹیٹی میں حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے زیادہ۔ تو عمر فاروق آج بہت خوش تھے کہ اب تو میں ابوبکر پر سبقت کر گیا، فضیلت لے گیا، آج تو مجھے میرے آقا بہت پیار کریں گے، پسند کریں گے، ترجیح دیں گے مجھے، اور مطلب نمایاں انداز میں مجھے پیش کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کہا قد سبقک ابوبکر، اے عمر تجھ سے سبقت کر گئے ابوبکر، ابوبکر تجھ سے سبقت کرے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو اتنا دیا ہوں کہ ابوبکر سے زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہی فرق ہے، ابوبکر نے کل دیا ہے، تو نے آدھا دیا ہے۔ یہ کل اور آدھا میں وہاں کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، کل دیا ہے۔ پوچھا تھا ابوبکر سے اے ابوبکر تم کچھ رکھے ہو کہ نہیں گھر میں، سب لا کر کے دے دیو؟ ہاں یا رسول اللہ رکھا بھی ہوں، سب بھی دیا ہوں، سب دیا ہوں آپ کو، رکھا ہوں اللہ رسول کو گھر میں، اللہ رسول کو گھر میں۔ تو یہ ہے اصل مراد۔ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو میں تو مالدار ہوں، نبی میرے سے پیار نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ دل والے مراد ہیں، دولت والے مراد نہیں۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، دل ہے آپ کے پاس، الحمدللہ آپ فقیر ہیں، مصطفیٰ کے دلدار ہیں، مصطفیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور کچھ بھی پیسہ نہ ہو اور آپ مست و مگن ہو، پھر بھی میں پناہ ہوں آپ کے اندر، تو پھر نبی پیار نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی کا پیار ہر اس شخص سے ہے جس کے پاس دل ہو پھر دولت ہو، دولت ہو پھر دل ہو، ایسا نہیں دل ہو پہلے پھر دولت ہو تو پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شان مل جاتی ہے نبی کے ایسے فقیر کو جس فقیر کو دنیا آج عثمان غنی کے نام سے آتی ہے۔ غنی مانے مالدار۔ کیا حضرت عثمان سے نبی پیار نہیں کرتے؟ محب الفقراء کے زمرے میں عثمان نہیں آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اگر میرے پاس اور 2 بیٹی سے زیادہ بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان سے یکے بعد دیگرے شادی کر دیتا، اتنا پیار کرتا ہوں عثمان سے۔ 2 بیٹی یکے بعد دیگرے، ام کلثوم، رقیہ، دونوں بیٹی کو آپ نے یکے بعد دیگرے بہا دیا تھا حضرت عثمان سے۔ ذوالنور ہے اسی لیے ان کا لقب ہے، نور بولتے ہیں بیٹی کو، نور نظر بولتے ہیں، آپ بھی قرۃ العین لکھا تو دیتے ہیں کارڈ میں، لیکن آپ خود نہیں مانا پانا۔ قرۃ العین مطلب آنکھ کی ٹھنڈک، نور نظر بیٹیوں کو بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ کی بیٹی رقیہ نور نظر، اور مصطفیٰ کی بیٹی ام کلثوم نور نظر، دونوں نور کو ملائے تو نورین، اور اس میں والا کا معنی آئے تو ذوالنورین، 2 نور والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 نور والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد۔
حضرت عثمان غنی، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ آج کا عنوان میں نے اس کے حوالے سے محبت اور اطاعت دی ہے، محبت اور اطاعت۔ اور محبت اور اطاعت اگر نہیں سمجھے تو عمل کرنا اور عمل کے ساتھ ساتھ محبت کرنا، یہ مٹھ ہے ایک زبان میں کہ جو ہم نماز پڑھتے، حج کرتے، زکات دیتے، نیک عمل کرنا اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ محبت کرنا، تو عمل اور محبت اس کو بولتے محبت اور اطاعت۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین پر رحمت نازل فرما۔ پہلے قرآن پاک کی وہ تمام آیت کریمہ آج ملاحظہ کیجیے، کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ محبت ایک مستقل عبادت ہے، نوٹ کیجیے گا، محبت ایک مستقل عبادت ہے، اور خاص طور سے نبی سے یہ تو اور بھی مستقل عبادت ہے۔ محبت حدیث سنی، الحب للہ وفی اللہ، الحب للہ والبغض للہ۔ محبت بھی اللہ کی خاطر ہو تو عبادت ہے، اور عداوت دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو تو عبادت ہے۔ آپ ابو لہب سے پیار کریں گے؟ نہیں۔ عتبہ شیبہ سے پیار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ نبی کو جو ستائے ہے پیار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے واسطے۔ ابو بکر سے پیار کریں گے؟ کیوں؟ نبی کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے۔ یہ محبت کا پیمانہ اگر توحید و رسالت ہو تو مستقل عبادت ہے، اور نفسانیت ہو تو مستقل عبادت ہے، وہ عبادت نہیں۔ اب وہ مجازی حقیقی وہ سب کی طرف آپ نہیں جانا، یا سمجھیے اس بات کو۔ محبت اور اطاعت یہ وہ عنوان ہے۔ دیکھیے آپ اس کو تھوڑی سی ٹائم میں ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ محبت ایک مستقل عبادت ہے، عمل محبت سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن محبت کو عمل سے ریلیٹڈ کرنے کے لیے اور ضم کرنے کا جو عقیدہ ہے کہ نہیں، محبت کی پہچان عمل میں نہیں، عمل کی پہچان محبت بناؤ، یہ ہو سکتا ہے۔ محبت کی پہچان عمل، یہ عنوان توحید اور رسالت نہیں بن سکتا۔ ابھی اس کو میں قرآن سے اور حدیث پاک سے آپ کو ثابت کروں۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب آپ کے حساب سے بتا رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بولتے ہیں نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، بس یہ ہے محبت۔ قرآن پاک نے اس کو اس طرح سے روک لگائی سورہ نجم میں، آیت نمبر 38 میں آپ دیکھیں جا کر کے، اللہ فرماتا لا تزکوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو ستھرا مت بولو، یعنی یہ مت بولو کہ میں نے اتنا حج کر لیا ہے، اتنی زکات دے دیا ہے، اتنی نماز پڑھ لیا ہے۔ بولنا ہے تو میرے پاس نبی ہے، یہ بولو اس کو۔ نبی کی محبت پر فخر کر سکتے، یہ صحیح ہے، لیکن قرآن پاک نے ایک روک لگائی ہے، عمل پر کبھی بھی فخر نہ کرنا۔ لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو ستھرا مت کہو۔ ستھرا کہنے سے تفسیر میں یہی ہے کہ یہ کہو، یہ مت کہو کہ میں اتنا حج کر لیا، اتنا عمل کر لیا، اتنا زکات دے دیا، اتنی جماعت میں چلا گیا، اتنا یہ کر گیا، اتنا وہ کر گیا، اتنا ثواب، یہ مت کہو۔ کہنا ہے تو کہو میرے مصطفیٰ میرے سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، یہ چیز ہمیں پسند ہے۔ تو عمل کی کوانٹٹی پر فخر مت کرنا۔ وہ اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے عمل میں تقوی اور پرہیزگاری کتنا ہے۔ دیکھا یہ سورہ نجم کی ایک آیت پیش کریں۔ اب آیت کریمہ سنیے محبت اور اطاعت پر، اور پھر فیصلہ آپ ہم سب کرے ہوئے جو ہے الحمدللہ، یہ تو ہم سن بس یہ وائرس کا کام خالی اور اینٹی وائرس کے بات میں کرتے ہیں، الحمدللہ بڑا محسوس ہوتا ہوں میں خود الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے دوری نصیب فرمائے، پریشانیاں حل فرمائے۔ بلکہ محبت کا ایک شعر بڑا عمدہ رات میں ایسے ہی گنگناتے گنگناتے آ گیا، اے خدا جنت کی ایک ایک اینٹ سب کو بانٹ دے، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کا ایک کونا چاہیے۔ اے خدا جنت کی ایک ایک اینٹ سب کو بانٹ دے، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کا ایک کونا چاہیے۔ نبی کا تو کوئے مصطفیٰ کا ایک کونا مل گیا تو ساری جنت قدم پہ گر جائے گی انشاءاللہ۔ نبی کو پسند کرو، نبی کو پیار کرو۔ نبی نے قدم رکھنا چاہا تو آپ یاد آ گئے، جنت کو ٹھکرا دیا نبی نے۔ اس لیے آپ نبی سے پیار کرو، محب الفقراء والمساکین والغرباء والیتامى سے پیار کرو، اور دیکھو پھر آپ کے عمل نہیں آپ کا کیا ہوگا انشاءاللہ۔ بھول جاؤ گے، خدا کی قسم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتباع، اطاعت، عمل کرنا
نماز پڑھنا، حج کرنا، زکات دینا، یہ سب ایک دم بالکل ایک حساب سے ہے. علمی، غیر علمی، ادبی، غیر ادبی، یہ سب دنیا کے اعتبار سے یہ سب الفاظ ہیں. نبی سے محبت کرنا پھر عمل کرنا یہ منظور خدا ہے. عمل کر کے محبت جتانا یہ منظور خدا ہے. محبت کرنا پھر عمل کرنا یہ منظور خدا ہے. عمل کو قربان کرنا نبی کی محبت پر یہ منظور خدا ہے. یہ خدا کا مقصود ہے، یہ خدا کا مجمع نظر ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کا محتاج نہیں ہے. آپ کو چاہے تو ڈائریکٹ جنت عطا کرے، ڈائریکٹ جنت عطا کرے. تو دیکھیے نا، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں بچے انتقال کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نبی نے تو نبی سے پوچھا گیا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ان کو تو وہ تو عاقل والد پڑھے بھی نہیں، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نبی نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کیا کرے گا ان کے ساتھ، بہتر جانتا ہے. مطلب مومن کی اولاد ہے تو اللہ جنت نصیب فرمائے گا، اور اگر کافر کی اولاد ہے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بہتر ہے. سوال کہنا یہ ہے کہ اللہ کو عمل کی ضرورت ہے. عمل سے تو آپ کا اسٹیٹس بڑھ سکتا ہے، لیکن نبی کی محبت سے جنت ایک دم واجب ہے، ایک دم واجب ہے. نوٹ کیجیے گا اس بات کو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک آیت کریمہ مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سب سے پہلے آپ ملاحظہ کریں. اللہ سبحانہ فرماتا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. 9 چیزیں ایسی ہیں جو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے رکھا اور کہا کہ یہ چیزیں تجھ کو پسند ہے تو یہ لے لو، اور اگر میرا حبیب پسند ہے تو حبیب کو لے لو. اب 9 چیزوں میں کیا ہے آپ دیکھیے. فطرت انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، صحیح ہے. اور جب عاقل والد ہو جاتا ہے بیویوں سے پیار کرتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو بیٹوں سے پیار کرتا ہے. یہ سلسلہ ہے. سیم اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو بتایا ان کان آباؤکم، اگر باپ دادا، وابناؤکم بیٹے اولاد، وازواجکم بیویاں، وعشیرتکم قبیلے والے دوست احباب، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے جمع کیے، وتجارت اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو جس کے ختم ہونے کا تمہیں خوف ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ رسول سے زیادہ ان سب سے پیار کرتے ہو تو اللہ فرما رہا پھر تو ویٹ کرو، پھر تو انتظار کرو کہ یہ چیز تمہیں کوئی کام نہیں دے گی. کام دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو نبی کی محبت کام دے گی. سبحان اللہ. دیکھا یہ قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ فرماتا یحلفون لکم باللہ، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم. اے حبیب مکرم آپ کے پاس کچھ کلمہ گو آ کر کے قسم کھا کر کہیں گے، قسم کھائیں گے تاکہ آپ کا دل نارمل ہو جائے اور آپ انہیں معاف کر دیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی معافی کی پہچان میں ان کی قسم نہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر وہ اپنے ایمان میں پکے اور سچے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو راضی کر دو، ہم تمہاری قسم کا بھی لحاظ کر لیں گے. حبیب کو راضی کر دو، حبیب سے پیار کرو، محبت مصطفیٰ دل میں لاؤ اور اس کا اعلان کرو کہ ہم محبت مصطفیٰ اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور نبی بھی مہر لگا دے کہ ہاں یہ پیار کرتا ہے مجھ سے، تو پھر نبی کی مہر تمہارے لیے ایمان کی کاملیت کی دلیل. ان کانوا مؤمنین. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں آپ دیکھیں. آئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آپ دیکھیں. بلکہ اس سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اے لوگو تم اللہ کی زندگی دینے، موت دینے، مالک الملک، یہ سب کا عقیدہ رکھو اپنی جگہ پر مسلم ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، یہ سب عقیدہ رکھو اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن ان عقیدوں میں تم سچے ہو اس کی پہچان کے لیے رب فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. نبی کی غلامی پیش کرو، ہم سمجھیں گے کہ ہدایت پر ہو. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں آپ دیکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. لوگ آج کہتے ہیں
کہ اگر 40 دن چلے گئے تو 100 حج کا ثواب ہے. پتہ نہیں کون سی کتاب لکھے سو رہے لوگ. ہاں سیاہ ستہ تو اب لگتا ہے کہ زنگ لگ گئی ہے. اب سیاہ ستہ نہیں, اب الگ سے جو بول رہے ہیں وہ اس حدیث ہے. اتنے دن گئے تو 100 حج کا ثواب, اتنے دن گئے تو 100. میں وہ سب بولنا نہیں چاہتا, بس اتنا بولتا ہوں خدا کی قسم 1,00,000 مرتبہ ماں کو دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا, میں دے رہا ہوں. اور یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے, یہ کسی تبلیغ کی حدیث نہیں ہے, یہ میرے آقا کی حدیث ہے. باب البر والصلہ میں آپ دیکھیں, باب الشفقہ میں آپ دیکھیں, کتاب اور جا کر کے مشکاۃ شریف میں آپ دیکھیں. الحمدللہ یہ حدیث پاک ہے. صحابہ نے عرض کی, قالوا ان نظر کل یوم 100 مرہ, یا رسول اللہ اگر اپنے ماں باپ کو ایک شخص 100 مرتبہ دیکھے تو یہ کوانٹیٹی پوچھا تھا. نبی نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں عطا میں کوانٹیٹی نہیں ہے, وہ دیتا رہے گا تمہیں. ماں باپ کو محبت سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب ہے. یہاں تو مقبول حج کا ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں, حج کو گئے قبول ہوتا نہیں ہوتا یہ شک رہتا, لیکن نبی مقبول حج کا تحفہ دے رہے ہیں. ماں کو پیار سے دیکھو حج کا ثواب ملے گا, باپ کو محبت سے دیکھو حج کا ثواب ملے گا. پیمانہ کیا بنایا, یہ نہیں بنایا کہ ماں کے پاس نماز پڑھو مصلی بچھاؤ, نہیں, محبت سے دیکھو, محبت پیمانہ بنایا. مقبولیت حج کا بھی دیکھا. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. آپ غور کیجیے, تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. ارے کیا اللہ سے پیار کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو اس پیار کو اس کی وجہ عمل بتا رہے ہو, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر اس مطلب اس پیار کو اگر تم نبی بتاتے نا, خدا کی قسم سند نازل ہو جاتی, شیورٹی نازل ہو جاتی. اچھا ایک حدیث بات اس سلسلے میں بخاری کی بڑی عمدہ حدیث ہے, درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت عبداللہ بن عباس ہے, بخاری کی حدیث ہے, 1377 میں شاید یہ حدیث پاک ہے, 1000-2000 کے پاس ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جن سے قرآن سیکھنے نبی نے کہا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ, ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا. اب شخص کون ہوگا, یہ آپ, اب ہم نہیں ہیں, صحابی ہیں. اب نبی سے عرض کون کریں گے, یہ آپ ہم نہیں, صحابی. وہ ایک صحابی نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان امی توفیت, میری ماں اچانک انتقال کر گئی, میری ماں اچانک انتقال کر گئی. انداز کیا بتا رہا ہے, آپ ہمارے سامنے اگر کوئی آئے ماں کا انتقال کرتے کیا لوگ کہیں گے تو دعا کیجیے, یہی مطلب بتایا جائے. لیکن نہیں, آقا نے وہ عرض کرتے ہیں افینفعها ان تصدقت عنها, یا رسول اللہ میں ان کی طرف سے اگر کوئی خیر خیرات کروں, صدقہ کروں, اصال کروں, نوٹ کیجیے گا, تو کیا ان کو پہنچے گا, ان کو نفع ملے گا, ان کو نفع ملے گا. یہاں پر اصال ثواب کی بھی دلیل ملے گی, لیکن میں ایک محبت کا پیمانہ آگے چل کے جو بتانے جا رہا ہوں حدیث کا. نبی نے کہا نام یعنی یس فرمایا, سبحان, یعنی اگر تم خیر خیرات کرو گے اپنی ماں کے اصال ثواب کے لیے تو پہنچے گا. بخاری شریف کے حدیث پاک میں لوگ جو کہتے ہیں مر گیا مردود آ گیا نہ ضرور, ان کا عمل ان کے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ, عجیب ہوتا ہے. تو بخاری شریف بھی اب معتبر نہیں ہے. ارے تو قبر میں جا کر کے تم کیسے معتبر ہو سکتے ہو, آپ بتاؤ تو. جب معتبروں کو آپ معتبر نہیں مانو گے تو تم کیسے معتبر ہو سکتے ہو, ایسا نہ کرو خدا کے واسطے. خیر, تو نبی نے جب کہا یس ہاں ملے گا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے, میں ان تصدقت انی قد تصدقت به عنها, میں اپنی ماں کی طرف سے, میں اپنی ماں کے اصال کے لیے میں اس باغ کو خرچ کرتا ہوں. ہوگی بات ختم ہو گئی, لیکن نہیں, ختم نہیں. لیکن یا رسول اللہ ہاں کیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب جانتے ہیں, یا رسول اللہ فاشهدک, یہ لفظ ہے قابل غور. عمل کی مقبولیت کا پیمانہ محسوس کیجیے. کیا کہا میں نے, محبت کو عمل سے تابع مت کرو, عمل کو محبت سے تابع کر دو, مقبول ہو جائے گا. کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ رکیے, اتنا ہی کافی تھا یار, نبی نے نام کہہ دیا تھا, خدا کی قسم کوئی طاقت لا نہیں کر سکتی. لا کا مطلب اب قبول نہیں ہوگا ایسا نہیں, نبی نے کہہ دیا تھا قبول ہوگا, نفع پہنچے گا, تو یہی کافی تھا. لیکن کہا یا رسول اللہ نہیں, میں اس خرچ پر آپ کو گواہ بناتا ہوں. فَأُشْهِدُكَ, یہ عربی کا جملہ ہے, اشہدو, میں شہادت, شیورٹر
وٹنس آپ کو بناتا ہوں. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ارے تم بہت بڑا شرک کر رہے ہو اس لیے کہ وسیلہ لے رہے ہو ہمارا. استغفر. نبی نے خوش ہو کر مسکرا کر کہا واہ بہت اچھی بات ہے. دیکھا ہے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیے. عمل کر رہے ہیں, نبی نے سامان بھی مہیا کر دیا ہے مقبولیت اور نفع کا, لیکن اس مقبولیت اور نفع پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے ہیں, نبی پر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. نبی پر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو شیعہ بناتے ہیں, ہم آپ کو ضامن بناتے ہیں, ہم آپ کو شاہد بناتے ہیں, ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اب آپ سنیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی مسئلہ. اللہ سبحانہ و فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں لوگ ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں, ان سے پوچھیں ہاں کبھی نماز نہیں چھوٹتی, کبھی جماعت نہیں چھوٹتے, کبھی 40 دن نہیں چھوٹتے, کبھی یہ نہیں چھوٹتے, ہاں بہت ہم کر لیے, 70 عمرہ کر لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے, ٹھیک ہے سب کرو, ہم نہیں کچھ کہتے ہیں بابا. لیکن یہ بتاؤ نبی ہے تیرے سینے میں, نبی ہے تیرے سینے میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا کی قسم, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مکہ میں تھے نا, مکہ میں گھر ہے, اور مدینہ سے پہلے افضل ترین مقام نبی کی زبان سے بھی خدا کے اعلان سے بھی ایک کرو گے تو 100 1 لاکھ کا ثواب ملے گا, 1 لاکھ کا ثواب. حرمت والا, عظمت والا, امانت والا, امن و شانتی کا گہوارہ شہر مکہ کعبہ معظمہ. لیکن اے ابو بکر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کو لوگ ستا رہے ہیں, جانے دیجیے ان کو. آپ کیوں نبی کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہو, آپ کیوں چھوڑ رہے ہو, اے عمر آپ کیوں چھوڑ رہے ہو, اے عثمان آپ کیوں چھوڑ رہے ہو, اے صحابہ کرام کی جماعت آپ کیوں چھوڑ رہے ہو. جواب ملا مکہ مکہ, کعبہ کعبہ ہے, لیکن عظمت نبی ہے, عظمت نبی ہے. تو کعبہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, ہم عظمت کے لیے جا رہے ہیں. نبی آئے تو کعبہ کو عظمت ملی, اب نبی جا رہے ہیں تو ہم کعبہ کیوں لیں گے, ہم عظمت کو لیں گے, عظمت کو لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر تیرے سینے میں تو کوانٹٹی بتاؤ, اور جن کے سینے میں نبی ہے وہ کوانٹٹی نہیں, وہ کوالٹی میں جیتا, وہ کوالٹی میں جیتا ہے. مجھے بتاؤ صحابہ کرام کی عظمت بھری زندگیوں کو تیری اتنی بھی عمر ایمان والے انہوں نے نہیں پایا. تو ایمان والے گھر میں پیدا ہوتا ہے, 60 سال تک ایمان ہے تیرے ساتھ, لیکن صحابہ کو تو 10 سال 20 سال 5 سال 2 سال, کسی کو تو 1 دن 5 دن بھی مطلب ایمان کا ظاہری طور پر متاثر نہیں ہے, تحصل نہیں ہے. لیکن وہ وقت کے غوث سے بھی اعلیٰ کیوں ہے, وقت کے امام سے بھی اعلیٰ کیوں ہے, وقت کے قطب ابدال سے اعلیٰ کیوں ہے. وجہ عالمیت کیا ہے, نبی ہے, نبی ہے, جمال مصطفیٰ ہے, مسکراہٹ مصطفیٰ پر قربان ہونا ہے. یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اترتی ہے. اے حبیب مکرم قل, کہیے آپ, پیمانہ محسوس کرنا پیارے, اتباع اطاعت عمل یہ سب ایک جگہ پر رکھو, اور نبی یہ سب ایک جگہ پر رکھو, سب پر بھاری نبی کو رکھو, سب پر بھاری نبی کو سمجھو. انشاءاللہ تمہارے عمل کی کوالٹی کم بھی ہوگی تو کوالٹی میں بڑی اعلیٰ ہو انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا قل, حبیب کہیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے, کس کو دعویٰ نہیں, آپ کو ہم کو سب کو دعویٰ ہے, اللہ سے پیار کرتے, اللہ سے محبت کرتے, کسی کو اعتراض نہیں, بلکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی تو شان ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں. یقیناً اسی لیے وندے ماترم نہیں بولیں گے, ہم نہیں بولیں گے, کیوں, ہمیں زمین کا ڈیپینڈنٹ مت بناؤ, ہم نبی کے ڈیپینڈنٹ. ہم عرب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نبی کی خاطر, بڑی بڑی دولتوں کو, تجارتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نبی کی خاطر, کیونکہ ہم مر کر ہی زندگی پاتے ہیں. قرآن نے ہمیں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, اے ایمان والو, مرد و عورتوں اعلان سن لو, اگر حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو ایمان کو اپنے ساتھ رکھو, عمل صالح کو اپنے ساتھ رکھو. ملک کو اور ملک کی سطح تم پر افیکٹڈ نہیں ہو سکتی, یہ اثر پڑے گی, اور حیات طیبہ اللہ عطا فرمائے گا, پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. اللہ پاک نے اعلان کیا ہے, اس لیے ہمیں پریشان نہ کرو.
तुम डिपेंडेंट हो, तुम 2 साल 5 साल को, हमें परेशान मत करो, हम परेशानी में जिंदगी काट कर ही आसानी पाए हैं। परेशान करोगे तो तबाह तुम होगे। कल भी कहा था सूरह मुनाफिकीन में आप देखे जा करके, ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफदू, नबी के जितने भी गुलाम हैं, नबी के जितने भी चाहने वाले हैं, नबी के जितने भी मानने वाले हैं, उन पर कुछ मत खर्च करो। उनको 12% क्यों, उनको 10% क्यों, उनको इतना क्यों दिया जा रहा है? अरे मुस्तफा के चाहने वालों से मानो दौलत को कम करना, ये कल के मुनाफिकों का, अरब के कुफ्फारों का अकीदा कुरान में पहले ही से है। ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, जो रसूल के कदम में रहते हैं, जो रसूल को चाहते हैं, उन पर खर्च मत करना। लेकिन रब ने ऐलान किया था लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। तुम सोचते क्या हो, तुम्हारे ऊपर वज़ारत आ गई तो माल तेरा है, तेरा माल नहीं है, तू खुद खुदा का है। अगरचे तू खुदा पर ईमान नहीं लाया। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की सारे खजाने की मिल्कियत खुदा की है। कहां जाओ? ये तो कारून के बराबर, क्या कारून का 1% भी खजाने नहीं है तुम्हारे पास। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आयत करीमा की तौहीद कर रहा था। इताअत, इत्तिबा, अमल, हज, ज़कात, जितनी भी अमल की क्वालिटी, सब क्वांटिटी है, सबको एक तरफ रखो, नबी को एक तरफ रखो। रब फरमाता लोगों हबीब से कहवा रहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अच्छा, पैमाना है मोहब्बत खुदा ने किया। खुदा ने नहीं कहा ए लोगों अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते, नहीं, हबीब आप कहिए कि अगर रब से मोहब्बत करते हो। वाह, गोया मैंने जिस रब की पहचान दी है उस रब की मोहब्बत का दावा करते हो तो सुनो, मेरे दिए हुए रब की पहचान की, मोहब्बत की, तवज्जो दीजिएगा, मोहब्बत की पहचान और शनाख्त का पॉइंट क्या है? फत्तबिऊनी, आकर दिखाओ मेरे कदम। ये अल्लाह पाक फरमा रहा कि हबीब कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो इस दावा में जाओ, मस्जिद में नहीं जाओ, आश्रम में नहीं जाओ, भवन में नहीं जाओ, मक्का मदीना नहीं, आओ मुस्तफा के कदम में, आओ नबी के कदम में। फत्तबिऊनी, फत्तबिऊ मक्का का, फत्तबिऊ सऊदिया नहीं कहा, सऊदिया को फॉलो करो, मक्का को फॉलो करो, मदीना को फॉलो करो, नहीं, मदीना वाले मोहम्मद की इत्तिबा, नबी के कदम में रहो। तो रब कहता है अगर खुदा के दावा में कदम मुस्तफा है तो युहिब्बुकुमुल्लाह। अब रब ऐलान करता है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला तुमसे प्यार करेगा, और तुम सिर्फ मोहब्बत करोगे, प्यार ही नहीं करेगा मौला, एक बदले का एक बदला नहीं, फजल और एहसान देखो, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरे सारे गुनाह को भी माफ कर देगा, क्योंकि कदम मुस्तफा में हो, नबी के कदम में रहते हो। तुझे नहीं देखता है रब, कदम मुस्तफा को देखता है। कदम मुस्तफा में रह करके आओ मोहब्बत खुदा का दावा करो, ये मोहब्बत भी मकबूल है और मग़फ़िरत मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है। देखा, युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने। एक आयत और अच्छे से याद आ रही है, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। हरगिज़ मत समझना कि आप फकीर नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप यतीम नहीं हो, आप मिस्कीन नहीं हो। अरे आप क्या हो, ये शान तो मेरे आका की भी रब ने बताया। वअम्मस साइला, सूरह वद्दुहा में आप देखें, ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना, अलम यजिदका यतीमन, ये शान मोहम्मदी है यार। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप मालदार हो, ऐसा नहीं। करोड़ों वाले मालदार नहीं है, दिल वाले मालदार है, दिल वाले मालदार। दिल रखो, दौलत उसके ताबे करो, दौलत के ताबे नफ्स को ताबे करोगे, दौलत के तबाह हो जाओ। सारी दौलतें अपने दिल के ताबे करो। खुदा की कसम, नबी एक एक कदम चलते थे तो उस्मान गनी पीछे से मुंह को हिला रहे थे। नबी पूछ रहे थे, ए उस्मान हरकत कर रहा है, तुम्हारी होंठ हरकत कर रही, या रसूल अल्लाह थोड़ी सी मुझे बस आप बात नहीं कीजिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं सब कुछ। हजरत उस्मान ने दावत किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो उस्मान गनी पीछे हैं, नीचे चेहरा किए हुए हैं और गिन रहे हैं कोई चीज। आका फरमाते हैं क्या गिन रहे हो? सरकार, मैं आपके कदम की क्वालिटी गिन रहा हूँ। आप जहां से चल रहे हैं मैं कदम गिन रहा हूँ। क्यों गिन रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हर एक कदम के बदले में सुर्ख ऊंट को कुर्बान करूँ। ये है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत।
تب جا کر عثمان فقیر نہیں عثمان غنی بنتا ہے۔ آپ جانتے کیا ہو، محبت پیدا کرو صحابہ کی طرح۔ تو جب انبیاء کرام دیگر انبیاء کرام کے ولیاں نہ ہو سکے، ساری امتیوں پر صحابہ کرام کی جماعت کھاری ہے، نبیوں کے بعد صحابہ کرام کی کوالٹی ہے، تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل آپ کو کیسے نہیں بیس بنائے گا، کیسے نہیں بیس بنے گا؟ اس لیے پیارے آپ اپنے اس پر فخر مت کرو۔ ایک آیت سنو خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ مال و دولت دیتے ہو نا، خدا کی راہ میں دیتے ہو، دے دو تو اسے ایسا بھول جاؤ کہ جب قبر میں جاؤ تبھی یاد آئے، بدلہ بن کر کے حشر میں جاؤ تبھی یاد آئے، معاوضہ بن کر کے جنت میں جاؤ تبھی یاد آئے، بدلہ بن کر کے پھر سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ یہ کس چیز کا بدلہ ہے، وہ فقیر آ کر کہے میرا بدلہ ہے۔ ایسا بھول جاؤ پیارے، ایسا بھول جاؤ، محسوس نہ ہو۔ سنو، اسی ایسے ہی طرز والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد کرتی ہے کہ خذ من اموالہم، اے میرے حبیب غلاموں سے مال لو، صدقتاً تطہرہم بہا وتزکیہم، لے کر کے ان مالوں کو صاف ستھرا کرو۔ صاف ستھرا کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جب مال ہو تو اس کی اتنی عظمت، اس کا اسٹیٹس اتنا نہ ہو، لیکن آپ کے پاس جب آ جائے گا تو وہ مزکا اور مطہر ہو جائے گا۔ آپ لو، اور لینے کے بعد صحابہ کے دل کی دھڑکن کو خدا پیدا کرنے والا کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ دیکھو صحابہ چاہتے ہیں ہر حال میں کہ نبی کی رضا، نبی کی خوشنودی میسر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ تو اے میرے حبیب، ان کی جو مالی عبادتیں ہیں، ان مالی عبادتوں کو ان کو مت صرف کہہ دیا کرو، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے حبیب میرے مال کو دوسروں تک دیں، حبیب کے ہاتھ سے دیا جائے تو گارنٹیڈ ہے، یہ چاہتے ہیں۔ تو آقا آپ ایسا کیجئے، لیجئے، اور لینے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعا بھی کیجئے۔ آج بزرگوں سے دعاؤں کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، تم ولی بن جاؤ گے، آپ تم کر لو نا، نماز پڑھ لو نا۔ بہت سارے لوگ تو دعا کرنے مطلب بغیر کیے ہوئے بھاگ جا رہے ہیں۔ ارے دعا عبادت کا مغز ہے یار، مغز ہے، مغز اصل ہے۔ عبادت کیے ہو آپ اللہ سے، یہ مزدور، یہ بیلداری ہے، مزدوری کب لوگے؟ یہ مزدوری ہے، دعا آپ عمل تو کر لیے، اس کی مزدوری۔ اے اللہ میں نے نماز تو پڑھ لیا، قبول فرما لیجیے۔ بول، مت بھاگ بغیر دعا کے، مت بھاگ۔ تو شخصیت کی پریشانی میں، دشمنی میں اتنا یہ مت ہو جا کہ خدا سے بھی غافل بن جا، ایسا مت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ، رب صحابہ کو کہہ رہا ہے نبی کے حوالے سے، نبی ان سے مال و دولت، مالی عبادتیں لیجئے، اور مالی عبادتیں لینے کے بعد ان کا عقیدہ ہے کیا کہ صلی علیہم، ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں آپ دیکھیں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یعنی جب آپ کہہ دیتے ہیں اے اللہ ان کے مال کو قبول فرما، تو یہ گارنٹیڈ ہو جاتے ہیں، اپنے دل میں یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو میرا عمل قبول ہی ہوگا، نبی کہہ دیے ہیں۔ ہے دیکھا آپ نے صحابہ کا یہ طرز، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، جیسی بھی عبادت ہو، ان تمام عبادتوں کا مرکز و محور مقبولیت کی دنیا میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا سمجھتے آپ کی گفتگو سے؟ محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، تم نبی سے پیار کرتے ہو، یہ سچ ہے، لیکن تمہارا پیار جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی اگر تم سے پیار کرے تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا بن کہ نبی تم سے پیار کرے، اور اسی پیار کی عکاسی صاحب درود تاج والے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محب الفقراء، اے اللہ ہم فقیروں اور ہم غریبوں اور ہم یتیموں اور ہم مسکینوں سے پیار کرنے والے محمد پر درود نازل فرما۔ ہم اور آپ پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار ہماری نفسانیت کے تابع ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن رب کے رسول کا پیار امت سے کبھی بھی کسی بھی زاویے سے نفسانیت پر مبنی نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ دعا کرو مولا ایسے ہی ہمیں پیار نصیب فرما، قدم مصطفیٰ نصیب فرما، اور اس آئینے میں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین پر درود نازل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جو بھی ہمارے لیے خیر ہے عطا فرما۔
جو شر ہے دور فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔